کہیں دھوکے میں نہ آ جانا کہ ہم تو یا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے سچے دل سے، اس طرح کا کوئی خدا بنا کے تو ہم بھی بیٹھ کے اس کی ہمارے کپڑے ہماری گاڑیاں ہم تیار ہو کے بھاگیں گے، بھاگا بھاگا پہنچاؤں تو راضی ہو جائے، لیکن کہ میرا ان پر کوئی زور نہیں تھا کہ میں ان کے بازو مروڑ کے یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، موسیٰ کا خدا یہی ہے، یہ مت کام کرو، مت پوجا کرو اللہ کی بات۔ آپ کو ذمہ داری دے کر گیا تھا کہ میری قوم کو کاموں میں رکھنا، انہوں نے قبول کر لی۔ اگر یہ نہ قبول، آج ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری آخری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس دریا میں ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے خشکی کے بنا دیے گئے، اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بحفاظت وہاں سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو وہاں پر دبو کر غرق کر دیا۔ اس سے پیچھے کی پوری تاریخ پر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ہم 6 یا 7 جمعہ میں بات کر چکے ہیں اس سے پیچھے۔ اب جب دشمن تباہ و برباد ہو گیا اور قوم بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تو اللہ پاک نے اب انہیں آگے کی تعلیمات دی۔ چونکہ محض آزادی کا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زندگی سے نکل کر اب آزادی میں اللہ کے دیے گئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا، اور دنیا اور آخرت میں ایک اللہ تعالیٰ کی ماڈل قوم، پسندیدہ قوم کے طور پر اپنا کردار دکھانا، یہ اصل کام تھا جو ابھی کرنا باقی تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دے دی ہے، ہم تمہیں بچا کے لے آئے ہیں وہاں سے، اور تمہاری نسلوں کی غلامی ہم نے ختم کر دی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب والی سائڈ پر تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم وہاں آنا، میں تمہارے پیغمبر کے ذریعے اب تمہیں کتاب دوں گا جس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کی ساری رہنمائی ہو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ پروردگار نے جب تک تمہیں تمہارے گھر نہیں ملے اور تم صحرا میں رہے تو تمہارے اللہ نے تم پر اپنی رحمت کم نہیں کی، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑا نہیں۔ وہ خدا تمہارے کھانے پینے کے لیے صحرا میں من و سلویٰ اتارتا رہا ہے، تمہارے لیے بادلوں کے سائے دیتا رہا ہے، اور وہ اب بھی فرما رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، کھانے پینے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ دنیا کی جو حلال و طیب لذات ہے ان سے لطف اندوز ہونے سے پروردگار نہیں روکتا، ہاں اسراف اور فضول خرچی سے اس نے روکا ہے۔ دنیا پر اپنا بڑا پن دکھانا، اترانا، تکبر کرنے سے اس نے روکا ہے، مگر فی نفس ہی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے بلکہ اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کے احسان کا اظہار بھی ہونا چاہیے بندے کی زندگی سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا میلا کچیلا سا، کپڑے گندے سے، جوتے ٹوٹے پھوٹے، بال بکھرے ہوئے، سرکار نے پوچھا کیا اللہ نے تجھے دنیا کے مال میں سے کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں جی اللہ کا شکر ہے، میری تو بکریاں گائیں، میرے اونٹ بھی ہیں، میرے غلام نوکر بھی ہیں اور گھر بھی ہے۔ کہا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اس کو ظاہر بھی تو کرنا، اس کا اظہار بھی کرنا، اترانا نہیں مگر ظاہر کرنا ہے اس کو۔ تو یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے
नेमतों पर इतराना नहीं, क्योंकि नेमतें हमारी नहीं है, उसका एहसान है कि उसने दी, मगर नेमत जाहिर होनी चाहिए हमारे लिबास से, हमारे अंदाज से, हमारे दुनिया के रहन सहन से। अल्लाह ने हमें करोड़पति बनाया हो तो हम हुक्म के नजर ना आए, हमें अल्लाह की नेमत का इजहार करना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कहा तुम खाओ पियो, मगर याद रखो वला तत्गौ फीह, मगर सरकशी न करना, दूसरे का छीन के न खाना। तत्गौ, सरकशी न करना, चोरी, डाके, फसाद, जुल्म, दूसरे के साथ छीना झपटी, स्नैचिंग, ये काम न करना। फयहिल्ला अलैकुम गज़बी, अगर ये हरकतें करोगे, सरकशी करोगे, तो फिर मेरा अज़ाब वाजिब हो जाएगा तुम पर। मैं सरकशों को नहीं छोड़ता, हालांकि तुम पर मेरे इनामात की इतनी लंबी फहरिस्त है। कहीं धोखे में ना आ जाना कि हम तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, नबियों की औलाद हैं, हम जो मर्जी करें फिर अल्लाह हमें नहीं पूछेगा। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं, वो रहमान और रहीम भी है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। दोनों पहलू सामने रखने चाहिए। वइन्नी वमन यहमिल अलैहि गज़बी फक़द हवा, और अगर किसी पर मेरा अज़ाब आ जाए फिर तो वो बर्बाद हो गया, उसके बदले कुछ ना बचा। वइन्नी लग़फ़ारुल लिमन ताबा, मैं बहुत बख्शने वाला हूँ अगर कोई तौबा कर ले, अपना रास्ता ठीक कर ले, अपनी गलती पर नादिम हो जाए और राह रास्त पे आ जाए, फिर सिर्फ ये नहीं कि माफ करने वाला हूँ, लग़फ़ार, बहुत माफ करने वाला, बहुत माफ करता हूँ। बंदा मुझसे माफी मांगता रहता है सच्चे दिल से, मैं माफ करता रहता हूँ। लिमन ताबा, जो तौबा कर ले, व आमना, ईमानदार रहे, व अमिला सालिहा, नेक अमल करे, सुम्मा तदा, और फिर इस नेकी के रास्ते पर, हिदायत पर कायम रहे, डटा रहे इस पर, मैं उसको बहुत बख्शने वाला। अब अल्लाह ताला एक अमूमी नसीहत करके कुछ वाक़यात दरमियान से, मैंने अर्ज किया कि बहुत सूरह अल-क़सस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से आया, हम सूरह ताहा पढ़ रहे हैं, सूरह अल-आराफ के अंदर आया, सूरह माइदा के अंदर आया, सूरह बकरा में आपने वो गाय वाला वाक़या सुना, बिखरा हुआ है कुरान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़यात का है। तो मैं एक जो मुनासिब तरतीब मुझे नजर आ रही है, मैं उसके हिसाब से आपको चीजें सुनाया जा रहा, मगर हैं सारी कुरान के मुख्तलिफ मकामात। कुरान मजीद एक मकाम पर यह कहता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समंदर से बचा के बाहर निकले, तो एक ऐसी कौम के पास से गुजर हुआ जो बैठी बुतों की पूजा कर रही। अब कौम की हमाकत और बेवकूफी देखे, कहने लगे मूसा हमें भी इस तरह का कोई खुदा बना के तो हम भी बैठ के उसकी पूजा करें, यानी कोई महसूस, कोई फिजिकल वजूद वाला हमें बना के दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत जाहिल लोग हो तुम, अल्लाह तबारक व तआला की जात को ऐसे हम किसी चीज के साथ तशबीह देकर पत्थर बुत बना के बनाएंगे। आपने उनको डांटा उनको। फिर उसके बाद खुदा फरमाता है, अल्लाह ने उनसे कहा था कि ऐ मूसा आप अपनी कौम को लेकर कोहे तूर की दाई जानिब पे आके ठहर जाना, अपनी कौम को ठहरा के आप मेरे पास ऊपर आना और आकर मुझसे कलाम तौरात लेके जाना, और आप 30 रोजे रख के आना। 30 रोजे यानी रोजों से बातिन की वो सफाई होगी और आपके अंदर का वो तज़किया होगा कि कलाम इलाही लेने के आप अहल हो जाएंगे। तो 30 रोजे रख के आइएगा। जब वो 30 रोजे रख कर गए तो अल्लाह ने कहा मूसा 10 रोजे और रख के 40 पूरे करो। 10 रोजे फिर और रखवाए उनसे। अब हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके जब जा रहे थे तो आपके दिल में अल्लाह से मुलाकात का एक ऐसा जोश था, और ये जोश पैदा होना फितरी बात है, खुदा ने मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है, इंसान कैसे काबू में आएगा। हमें दुनिया में दुनिया के ओहदेदार जो बड़े वक्ती आरज़ी आज कुछ और कल कुछ गुब्बारे की तरह बुलबुले की तरह हैं, उधर से कॉल आ जाए, इस ये हाउस से कॉल आई आपकी मुलाकात है, गवर्नर हाउस से देखिए हमारी कुर्सियां देखें,
ہمارے کپڑے ہماری گاڑیاں ہم تیار ہو کے بھاگیں گے. وہاں سے کال آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی کال آئی ہوئی تھی موسیٰ آنا کوہ طور پر میں آپ کو کلام کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت سمجھ آتی ہے. آپ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا آپ اپنی قوم کو آپ یہ قوم لے کر آئیں میں ذرا آگے چلتا ہوں جلدی سے اور میں پہنچتا ہوں کوہ طور. حضرت ہارون ان کے لائق تھے پیغمبر تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں تھے. تو انہوں نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ قوم کو سنبھال کے لے آئے میں ذرا چلتا ہوں. تو آپ کے پاس کوئی سواری تھی یا ویسے آپ نے تیز قدم اٹھا دیے اللہ جانتا ہے کیا تھا. اللہ پاک نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے؟ آپ کو اپنی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ تازی غلامی سے نکلی قوم ہے آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی. اب یہ تفصیلیں ہیں یہ میں کر رہا ہوں یہ تفصیل ہے. اللہ نے اتنا پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے. اب اس کی مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ رہے قوم کے پیچھے رہے. بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے قوم کو لے کے نکلے وہاں اللہ نے ڈائریکٹ کہا اے لوط آپ اپنی قوم کے پیچھے رہنا تاکہ کوئی بندہ چوک نہ جائے. آپ نے سب کو آگے رکھنا ہے پیچھے عذاب آنے والا ہے. وہاں خدا نے خود کہا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت تھی جب غزوات پہ سفر پہ باہر جاتے حضور سواری پیچھے رکھتے تھے. کوئی بندہ بیمار ہے کمزور ہے پیچھے کو ہے تو حضور اس کو لے کے آگے نکلتے تھے. کسی کی سواری کمزور ہو گئی ہے اس کا انتظام کرنا. تو جو رہنما ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ چلتا ہے ان کے پیچھے رہتا ہے تاکہ کوئی بندہ جو کمزور تھکا ہارا ہے وہ رہنا چاہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب ان آیات جو میں نے دو رکھی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور آقا کی سنت مطہرہ اس کی روشنی مفسرین دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ نے جلدی کیوں کی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا بتا رہا ہے آپ جب نہیں تھے تو پیچھے قوم نے گڑبڑ کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام کا اپنی قوم پر وہ دبدبا وہ اثر نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اللہ نے پوچھا اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے قال هم اولئک علی اثری اے اللہ وہ میرے قدموں کے نشان پہ پیچھے آ رہے ہیں وہ واجلت الیک رب لترضا میں نے جلدی اس لیے کی مولا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو نے بلایا ہے میں بھاگا پہنچا ہوں تو راضی ہو جائے. میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی ہے. میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے. قال اللہ پاک نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ اے موسیٰ آپ کے پیچھے آپ کے بعد ہم نے پھر آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. دیکھیے آزمائش میں ڈالنے والا کردار سامری کا تھا آگے ہم چل کے پڑھیں گے. ان کی قوم کام کر رہی ہے لیکن چونکہ خیر و شر کا اصل خالق اللہ ہے تو خدا نے اپنی طرف کہا ہم نے ڈال دیا کتنے لوگوں. یہ تھوڑی سی باریک بات ہے اگر اس پہ آپ غور فرمائے. میں اچھا کام کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کرتا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے. اگر میں غلط کام کرتا ہوں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم نہ اچھا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں. طاقت اس نے ہمیں کیوں دی تاکہ ہمیں آزمائے اور ہمیں جانچ لے کہ ہم اختیار اور طاقت سے اچھا کرتے ہیں کہ برا کرتے ہیں. طاقت اس نے اس لیے دی ہے. آگے لفظ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سرکار نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جملہ. مگر جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم سوائے اللہ جو عظمت والا ہے اس کی مدد. یہ اس کا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا شاید بہت سے لوگ اس بات کو پوری طرح سمجھنے میں ان کے لیے مشکل ہو. تو اللہ پاک نے ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور سامری نے بھٹکا دیا ان کو. اب ان دونوں جملوں کو اکٹھے پڑھیں.
ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، سامری نے گمراہ کر دیا، گمراہ سامری کر رہا ہے، آزمائش میں ہم نے ڈالا ان کو۔ فرجع موسیٰ، اللہ نے ساری بات بتائی کہ کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو الواح، تورات جو آئی تھی وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی آئی تھی، اللہ نے ان کو لکھا ہوا کلام دیا، اس کو اللوح کہتے ہیں، تختی کو لوح محفوظ، لوح کی جمع ہے الواح، تختیاں ان کو دی تھی اللہ پاک، اس میں احکامات لے کر آئے۔ اب جب وہ لوٹے، اللہ نے کہا قوم پیچھے آپ کی گمراہ ہو گئی ہے، انہوں نے شرک شروع کر دیا، انہوں نے اپنے سونے سے، سامری بدبخت نے لوگوں سے سونا لیا، سونے کو اس نے دبایا، ڈھالا، بچڑے کی شکل بنائی اور کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ پتہ نہیں موسیٰ کدھر گئے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور پاگل جاہل لوگ اس کی پوجا کرنا شروع۔ اب ایک اللہ کے پیغمبر کو آپ اندازہ کریں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ ارے ظالمو، تمہیں خدا نے کتنی مہربانیاں کی، کتنے احسانات کیے، تمہیں آزادیاں دی خدا نے، اور خدا نے بھر و سلوہ دیا، تمہارے دشمن کو غائب کر دیا، تمہیں غلامی سے نجات دلا دی، اور خدا کے ساتھ تم یہ حرکت کر رہے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، کوئی ذرا بھی تمہیں شرم و حیا نہیں ہے۔ فراجع الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں، غضب کہتے ہیں نا غصے کو، غضبان بہت غصے میں، اور ساتھ آسفا بڑے دکھ میں، غصہ اور دکھ کٹھا تھا۔ بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اور انتقام ہوتا ہے، یہاں غصہ تھا اور دکھ تھا کہ یار انہوں نے یہ حرکت کر دی۔ آپ کا کوئی بہت احسان مند ہو جس پہ آپ نے احسانات کیے ہوں، اور جب وہ کوئی الٹی حرکت آپ کے خلاف کرتا ہے تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، یار اس بندے سے یہ توقع نہیں ہے، اس کے ساتھ میری بڑی نیکیاں، تو آپ بہت سخت غصے میں اور سخت غم و اندو میں واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم، کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دینے والا ہوں، تم اس پہ عمل کرنا، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت کے دن بھی تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کے وعدے میں اعتبار نہیں رہا، خدا نے تم سے وعدہ کیا۔ افطال علیکم العہد، کیا میں نے کہا تھا کہ میں لوٹ آؤں گا 30 دن بعد، 40 دن ہو گئے، کوئی اتنا لمبی مدت گزر گئی تھی، تم سمجھے کہ موسیٰ چلے گئے اور پتہ نہیں اب خدا ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی بہت لمبا وہ عرصہ گزر گیا تھا، اور 10 دن کا تو مسئلہ تھا سارا، پیچھے سے تم نے سارا کا سارا دین اپنا تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اپنا عقیدہ ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، اور تم کیا چاہتے ہو خدا کا عذاب اترے تم پر؟ اب یہ دکھ ہے، آپ کا غصہ ہے جو اپنی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ ابھی جمعہ میں 8 دن ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، سمندر میں رستے دے کے نکالا، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، من سروا کھلایا، اور خدا کو چھوڑ کر تم مشرک کی پوجا کر رہے ہو۔ وہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا خدا کی نعمتوں کے بعد کہ تم نے میرا وعدہ بھلا دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، کہنے لگے موسیٰ ہم نے اپنی مرضی سے یہ وعدہ نہیں توڑا، بس ہم مجبور ہو گئے۔ اب یہ ایک اور جھوٹ ہے، کوئی بندہ گناہ کرے، نماز نہ پڑھے، کسی کا جرم اور قتل کرے، بلکہ میں نے مرضی سے نہیں کیا، بس میں مجبور ہو گیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کسی نے تیرے اوپر گن رکھ کر تیرے ہاتھ پکڑ کے زبردستی کام کروایا تھا، تو نماز کے لیے جانا چاہتا تھا، کسی نے تجھے پیچھے جبھا ڈال کے روک دیا تھا کہ نہ نماز پہ نہ جانا، تم یہ کیا بات کر رہے؟ سامری نے تمہارے لیے بچڑا بنایا، کیا سامری فوج لے آیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو نہیں تو سب کو باہر ڈالوں گا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے؟ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے، کفر شرک کیا، یہ شیطان کے بہکاوے میں کیا۔ شیطان صاف صاف کہہ دے گا باری تعالیٰ میں نے صرف دعوت دی تھی ان کو، انہوں نے قبول کر لی، اگر یہ نہ قبول کرتے میں نے تو مار ڈالنا تھا ان کو، انہوں نے مرضی سے کی۔ شیطان بھی خدا سے قیامت کے دن کہے گا کہ میرا ان پر کوئی زور نہیں تھا کہ میں ان کے بازو مروڑ کے ان سے قتل کروا رہا تھا، یا میں ان کی ٹانگیں پکڑ کے مسجد میں جانے دے رہا تھا،
میں ان کے دل میں خیال ڈالتا تھا، یہ میرے خیال کو قبول کر لیتے تھے، میں نے کب زبردستی کیا ان کے ساتھ؟ اب وہ شیطان کو کہہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہی ہے ہم نے مرضی سے نہیں کیا یہ کام. یہ وہی والا عذر جو کافر لوگ قیامت کے دن کریں. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن قوم کا جو سونا زیورات تھے وہ ہم پر لادے گئے تھے. فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کو ڈال دیا بھٹی میں. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، سامری نے بھی ان کو اس کے اندر ڈال دیا تھا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پھر اس سامری نے اس کے اندر سنیارا ٹائپ بندہ تھا وہ، اس نے اس سونا جب اندر سے بالکل بھٹی کے اندر پتلا ہو گیا، اس نے اس بھی ڈھالا، اس کو شکل بنائی، بچڑے کی شکل بنا دی اس کی، اور اس نے اس میں کچھ ایسے سوراخ رکھے کہ جس کی وجہ سے ہوا گزرتی، جیسے آپ باجا بجائیں تو پھونپا کی آواز آتی ہے، اس کے اندر سے بھی ایسے آواز آنے لگ گئی جیسے کوئی بچڑے کا بچہ آواز لگا ہے، ایسے ڈکارنے کی آواز آنے لگی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے اس میں سے ایک بچڑا نکال دیا سونے کا. لَهُ خُوَارٌ، اس میں سے آواز آتی تھی. فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، جب اس میں سے آوازیں آنے لگی، جو شوتا باز قوم ہوتی ہے اور ضعیف و ارتکاب لوگ ہوتے ہیں، چیخ پڑے ارے یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، موسیٰ کا خدا یہی ہے، پتہ ہے موسیٰ کا، چلو سجدہ کرو اس کے سامنے جھک جاؤ. ایسے قوم نے ہلڑ بازی کرتی شروع. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، فرمایا کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ صرف اس کی جو ہارن کی آواز تھی یا اس کے جو ٹوٹن کی آواز تھی، ڈکارنے کی آواز تھی، اس کو تم خدا کے بندو خدا سمجھ بیٹھے تھے؟ وہ خود تمہاری بات سنتا تھا، تمہاری بات کا جواب دیتا تھا، تمہیں کوئی نفع دیتا تھا، کوئی نقصان دیتا تھا. یہ وہی دلیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہی تھی. ان بتوں کی پوجا کرتے یہ بولتے ہیں تمہارے ساتھ، یہ تمہارا کوئی فائدہ کرتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں تمہیں. وہی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اب اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اب ہارون علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور ان کی آپ لے کر گئے تھے کسٹڈی میں. انہوں نے، اللہ فرماتا ہے ہارون علیہ السلام نے پہلے ان سے یہ بات کہی تھی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تم آزمائے جا رہے ہو، خبردار اپنا دین ایمان بچاؤ، اپنا دین ایمان بچاؤ. آپ جانتے ہیں ہمارے آقا نے ہمیں دجال سے ڈرایا ہے. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سینکڑوں بار حضور نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ چونکہ وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے، کہے گا میں خدا ہوں. اس کے ساتھ بھی ایسی آگ ہوگی، اس کے ساتھ بھی ایک جنت ہوگی، جو وہ کہے گا جو مجھے مانے گا اسے جنت میں ڈال دوں گا، نہیں مانے گا آگ میں ڈال دوں گا. یہ اس طرح کی آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے کی کوئی ایسی حرکت ہوگی جس کو ابھی ہماری آنکھیں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. تو ہمیں ڈرایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا کہ خبردار وہ کافر ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا خدا معاذ اللہ کانا نہیں ہے، خبردار اس کی بات نہ ماننا. اب حضرت ہارون نے اپنی قوم کو ڈرایا، تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا خدا خدائے رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری بات سنو، یہ مت کام کرو، مت پوجا کرو، اللہ کی بات کرو، میرا کہنا مانو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا اے ہارون جو مرضی کہتے رہو، ہم تو اب جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سامنے، آسن مار کے ہم تو اس کی پوجا کریں گے. حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود واپس آ کر نہیں بتائیں گے ایسا کیا ہے. ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. حضرت ہارون علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم تو پوجا کرتے رہیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب یہ اللہ نے درمیان میں خود صفائی دی حضرت ہارون علیہ السلام کہ کوئی مت کہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. نہیں، انہوں نے ذمہ داری پوری کی. اب آگے اللہ تعالیٰ اور کھولے گا تو ان کے ساتھ پرابلم مسئلہ کیا پیدا ہو گیا. قال یا ہارون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غم و غصے کے اندر آئے،
اب قوم تو ہزاروں میں لاکھوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اب لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں ساروں سے بات کرتے، تو جہاں ہارون علیہ السلام تھے وہیں پہنچے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بھائی پر غصہ کیا، کہا یا ہارون، اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ بھٹک گئے، آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں روکا آپ نے ان کو؟ اللہ تتبعنی، کہ وہ میری پیروی کریں، اس بات سے آپ نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، حضرت موسیٰ جو دین لائے اس کی پیروی کرو، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ افعصیت امری، ہارون کیا آپ نے میرا کہنا نہیں مانا؟ میں آپ کو ذمہ داری دے کر گیا تھا کہ میری قوم کو قابو میں رکھنا، آپ نے میری بات پہ نہیں مانی کیا؟ اب جب یہ بات حضرت موسیٰ کر رہے تھے، اب چونکہ جلالی بزرگ تھے، غصہ بھی بہت آیا ہوا تھا، تو آپ نے بھائی کے بال پکڑ لیے اور ادھر سے داڑھی پکڑ لی، جیسے بندہ جو غصے میں آیا، ایک ہاتھ سر پہ ایک ہاتھ داڑھی پہ، میں نے کہا تھا آپ کو، کیوں نہیں کام کیا؟ یہ اللہ کا یہ غصہ جو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں کہ خدا کی توحید کے اوپر حق کیوں آ گیا؟ آپ کے سامنے شرک ہوتا رہا، آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اب حضرت ہارون کہتے ہیں یبن اماں، میری ماں کے بیٹے، حضرت ہارون عمر میں بڑے ہیں حضرت موسیٰ، 1 سال بڑے ہیں، لیکن رتبے میں حضرت موسیٰ ہے، مقام اللہ نے حضرت موسیٰ کا بڑا کیا، اور حضرت موسیٰ کی دعا پر، سفارش پر حضرت ہارون کو نبی بنایا۔ وہ کہتے ہیں یبن اماں، میری ماں کے بیٹے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ ماں کا بیٹا اس لیے کہا کہ باپ مختلف سے نہیں، باپ ماں دونوں ان کے ایک ہی تھے، لیکن ماں کا نام لینے سے پیار زیادہ آتا ہے۔ جب ماں کے رشتے سے کہتے ہیں نا تو پھر آپس میں رحم زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا میرے بھائی، میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑیں، ولا برأسی، نہ میرا سر پکڑیں۔ لوگوں کو، دشمنوں کو، مخالفوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا، لوگ کہیں بھائی بھائی سے لڑنا، ایسے مجبے نہ کریں میرے ساتھ۔ یہ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہوا ہے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا، لوگ ہنسی کریں گے، ہمارا جو وقار ہے وہ کم ہو جائے گا لوگوں کی نگاہوں میں اگر ہم آپس میں اس طریقے سے بچنے کے سامنے ہوئی بات ہے۔ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں، میرا سر نہ پکڑیں۔ میں نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن ان کے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جو میرے ساتھ کھڑا تھا اور ایک وہ جو بت پرستی، گائے کی پوجا شروع کر دی، اور گائے کی پوجا کرنے والے زیادہ لوگ تھے۔ اگر میں طاقت کا استعمال کرتا تو آپس میں تلواریں کھل جاتی، خون کی ندیاں بہہ جاتی یہاں۔ اگر میں زیادہ طاقت کا استعمال کرتا، سمجھایا تو ہے، تقریر تو میں نے کی، واعظ کیا، نصیحت کی، اب جب اگلا کام تھا کہ میں پھر طاقت سے ان کو روکوں، جو میرے ساتھ ہیں ان کو لڑا دوں ان کے ساتھ میں۔ اگر میں لڑا دیتا تو ایک ہی خاندان، ایک ہی دادے کی اولاد اس طرح ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، ایک دوسرے کو مار دیتے، اور پھر جب آپس میں قتل ہو جاتے تو پھر یہ قوم میری کچھے کیسی ہوتی؟ پھر آپ نے کہنا تھا اے ہارون تو نے قوم کو برباد کر دیا، تو نے قوم میں فتنہ ڈال دیا ہے، پھر آپ نے یہ کہنا تھا مجھے۔ اب جب کسی کی ذمہ داری میں کوئی کام لگاتے ہیں تو دونوں پہلو ہوتے ہیں، وہ ایک ایکشن لیتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ہارون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ جو حرکتیں کرتے ہیں برداشت کر لو، حضرت موسیٰ آ کے فیصلہ کر لیں گے، میں ان کے درمیان لڑائی نہ کروا دوں، اور کہیں آپس میں لڑ کر قتل و غارت نہ ہو جائے، کہیں خون نہ بہ جائے یہاں پر۔ اگر خون آپس میں بہ گیا تو دشمنی ایسی چلے گی کہ حضرت یعقوب کی اولاد ایک دوسرے کے خونی قاتل بن جائیں گے۔ کہنے لگے بھائی جان، انی خشیتو، مجھے ڈر تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے اولاد یعقوب میں جدائیاں ڈال دی، اولاد یعقوب میں تفرقہ ڈال دیا، فرقے بنا دیا آپ نے اولاد یعقوب میں۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا، میں نے کہا آپ کہہ کر کہتے میری قوم کو اکٹھا رکھنا، ان کو آپس میں لڑنے نہ دینا، اگر میں سختی کرتا تو یہ لڑ پڑتے آپس میں، اور لڑائی ہاتھوں کو کے نہیں ہونی تھی، لڑائی یہاں پہ تلواروں سے ہونی تھی۔ آپ کو بڑے بھائی کی بات پہ تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام کا عذر ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ پھر آپ مخاطب ہوئے اس سامری کی طرف جو سارے فساد کی جڑ، جس نے یہ ساری حرکت کی۔ میں چاہتا ہوں اس کو ہم جلدی میں نہ سمیٹیں،
تھوڑی تفصیل سے اس پر ہم بات انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ جو تعلیمات خدا بیان فرما رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق اور نصیحت ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، اللہ کے پیغمبر کے راستے پر چلتے رہیں اور فکروں میں بدعتوں میں نہ پڑیں۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔